کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ اور یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور انڈیا جمعیت قریش کانفرنس کے صدر محترم جناب سنوبر علی ایڈوکیٹ قریشی صاحب، جنرل سیکریٹری عاشقین صاحب، سلیم صاحب، اگرچہ ایک دیرینہ تعلق بھی ہے اور ساتھ مل کر کام بھی کیا ہے اتر پردیش اتراکھنڈ میں خاص طور سے۔ اس وقت تقریر کا تو کوئی موقع نہیں اور تقاریر 4:30 بجے سے ابھی تک سننے کو خوب مل رہی۔ آج کے اس پروگرام کا خاص مقصد، خاص ایجنڈا صرف اور صرف تعلیم ہے۔ یہاں بیٹھ کر مختلف مجھ سے پہلے جو حضرات تقاریر جنہوں نے کی ہیں ان سے بہت کچھ اخذ کیا ہے میں نے، اور اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن اگر اس میں جائیں تو پھر ایک طویل وقت چاہیے۔ بچوں کی شادی، وراثت میں ان کا حصہ، مرتد ہو جانا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اشتراک ہونا یا نہیں ہونا، یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک جدوجہد، ایک کوشش۔ تعلیم کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت اور اس کے فوائد، اس پر بھی بات ہو چکی اور اس پر بات کرنے بھی وقت کی بربادی ہے۔ اب یہ سب ہو چکا، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کثیر تعداد میں یہاں اس وقت جو تشریف فرما ہیں یہ سب قائدین ہیں، یہ عوام نہیں ہے، یہ اپنے اپنے علاقے اور خطوں میں قیادت کرنے والے اور تعلیمی میدان میں خاص طور سے ایک مہارت رکھنے والے علماء حضرات تشریف فرما۔ یہ سعادت مندی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں یہ حضرات تشریف لائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً اس قریش برادری کے لیے یہ ایک اچھے لمحات ہیں، اچھی شروعات ہے، کیونکہ قوم کا اگر علماء کا طبقہ کسی کام کے لیے فکر مند ہو جائے تو یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جس کام کے لیے علماء نے فکر کی ہے اور تحریک بنایا ہے وہ تحریک عروج پر گئی ہے اور وہ کام ہوا ہے۔ بس میری ایک درخواست ہے، میں بہت زیادہ کچھ بات نہ کرنا چاہتا نہ موقع ہے، کہ ہم پورے ملک کے کونے کونے سے یہاں علماء حضرات، دانشوران، ہماری بہنیں، خواتین سب تشریف لائے، تو ہمارا یہ پروگرام جب اختتام پہ پہنچے، دعا اور صدر محترم خطاب فرمائیں، دعا کرائیں، تو اس سے پہلے ہم یہاں آج کچھ طے کر کے اٹھیں۔ میں نے 1995 سے لے کر 2010 میں 8، 9، 10، 11 بار تو آپ حضرات کے ساتھ ہوں، اور میں تقریباً 1995 سے الحمدللہ زمینی سطح پر رہ کر دیکھ رہا ہوں کتنے پروگرام، کتنے چھوٹے پروگرام، کتنے بڑے پروگرام، کون کون صدر بنے، کہاں کہاں آئے اور کہاں کہاں چلے گئے اور کیا کیا ہوا ہے، صرف تنظیم کے لیے نہیں، بہت ساری جماعتیں۔ تو خدا کرے کہ آپ حضرات کا آنا، آپ کی کوششیں، محنتیں، جدوجہدیں، یہ ہم سب کے لیے اور ملت کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ تو میری یہ بس ایک گزارش ہے کہ ہم کسی ایک چیز سے، کسی ایک چھوٹے سے ادارے سے ہم شروعات کریں کہ ہم دہلی مرکز ہے، راجدھانی ہے، یہ علماء، یہ بے سر و سامانی کے حالات میں کام کرنے والے قوم کے ذمہ دار ہیں، اور آپ حضرات کے پاس الحمدللہ وسائل ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ جیسے بھی چیئرمین صاحب نے کہا نا، یہ دیکھو 50 گز بھی نہیں، اس میں ادارہ بنا دیا، ایک فکر ہے نا، 100 گز بھی نہیں، اس میں ادارہ بنا دیا۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کو یونیورسٹی سے شروعات کیجئے، میں نہیں کہتا آپ ITI سے شروعات کیجئے، میں نہیں کہتا آپ کوئی بڑا ادارہ بنائیے، اس طرح کا ایک گروپ بن جائے جو نوجوان علماء بھی ہوں اس میں، اور ہمارے پروفیشنل کورس کو کرنے والے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس طرح ان کو فکر مند کر کے سب سے پہلی چیز ہے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں۔ پھر ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتوں کا ہم کیسے استعمال کریں
اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سبجیکٹ کورسز کس طریقے سے ہم کرا کر ایسے نمائندے قوم کے بیچ میں کھڑا کر دیں کہ انہیں نہ ہماری ضرورت رہے نہ کسی اور کی ضرورت رہے، وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ اور اپنے آپ میں ایک تحریک بن جائے۔ اس پر آپ کو نہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ کو نہ کوئی بہت بڑا ادارہ چلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی لیکچرار کی ضرورت ہے، نہ کروڑوں روپے کی بجٹ کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی ایک جگہ بنا کر، میں کہتا ہوں بہت کم، اگر ہم بہت مختصر کر کے کہہ دوں کہ 1500 گز میں اگر ہم کوئی بلڈنگ بنا کر اور وہاں صرف طلباء کے لیے، علماء کے لیے ایسے مواقع فراہم کرائیں کہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو نکھار کر اور ہم ایک کمبینیشن ہو جائے، جوڑ بن جائے کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گے اور کام کو کیسے آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ بہت زیادہ سرمایہ نہ تو کہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، نہ وہ بہت آسان ہے۔ مشورے دینا بہت آسان ہے کہ ایک ایک روپیہ دو، گاؤں میں 10,000 آدمی ہیں تو 10,000 روپے روز ہو گئے، ارے بھائی ان 10,000 روپے کو اکٹھا کون کرے گا، ان 10,000 روپے کی گارنٹی کون دے گا، اور 10,000 روپے رکھے کہاں جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بہت مشورے ہو چکے، آپ کو معلوم ہوگا ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب تشریف لائے تھے تو یہ بات ہوئی کہ بھائی ایسا کچھ کیا جائے، اور اتنی مالدار برادری ہے، اتنا فنڈ ہے، اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا کلیکشن، ان کی ذمہ داری، نگرانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے اس پروگرام سے ہم نے 10 افراد بھی، 10 افراد، صرف 10 ان کے کیریئر کاؤنسلنگ کر کے اور ان کو سلیکٹ کر کے، سلیکشن کر کے ہم نے نمایاں طور پر کھڑے کر دیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہو گئے۔ یہ کارواں آگے بڑھے گا، منزل تک پہنچے گا، اور قوم کے لیے، ملت کے لیے، صرف یہاں نہیں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات انشاءاللہ یہ بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں ہمارے ساتھیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس پر آپ مشورہ کریں تو 2-3 چیزیں اور ہیں اس میں، وہ اگر کوئی موقع ہوگا تو بیٹھ کر بات کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بالکل آپ کو چھوٹے سے چھوٹی بات کر کے عرض کر رہا ہوں کہ ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ 5 لاکھ روپے ہم دیں گے، ہم تعاون کریں گے۔ سنجیدہ صفات کے باوجود اس خلافت عرضی کے مستحق نہیں ہو سکے، آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا امتیاز تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف سرار کے ساتھ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو خلافت اور جانشینی عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں پر کوئی امتیاز تھا، وہ تھا علم، کہ جو علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اسی علم کی وجہ سے انسان اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ زمین کے اندر خلیفہ بن سکے۔ چنانچہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہے وہ اللہ کا سب سے پہلا پیدا کیا ہوا انسان ہے، جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کمالات علم کے سب سے علم بردار ہوتے ہیں، اور کمالات علم ان پر منتہی ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے وہ کمال علم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنے رسالے میں یہ روشنی ڈالی ہے کہ عمل کے اعتبار سے امت کے بہت سے افراد نبی سے بڑھ سکتے ہیں عمل کے اعتبار سے، لیکن کمال علم کے اعتبار سے نبی سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حج کیے، لیکن ایک امتی ہے کہ 50 حج کر سکتا ہے، 60 حج کر سکتا ہے، اور جتنی اس کو عمر ملی اس سے زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ پسندیدہ صفات کے باوجود اس خلافت عرضی کے مستحق نہیں ہو سکے، آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا امتیاز تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف سرار کے ساتھ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو خلافت اور جانشینی عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں پر کوئی امتیاز تھا، وہ تھا علم، کہ جو علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اسی علم کی وجہ سے انسان اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ زمین کے اندر خلیفہ بن سکے۔
चुनाचे सबसे पहला जो खलीफा है वो अल्लाह का सबसे पहला पैदा किया हुआ इंसान है, जो अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अम्बिया अलैहिस्सलाम कमालात इल्म के सबसे अलमबरदार होते हैं और कमालात इल्म उन पर मुंतही होते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को हासिल होती है वो कमाल इल्म होता है। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह अपने रिसाले में ये रोशनी डाली है कि अमल के एतबार से उम्मत के बहुत से अफराद नबी से बढ़ सकते हैं अमल के एतबार से, लेकिन कमाल इल्म के एतबार से नबी से कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हज किए, लेकिन एक उम्मत ये है कि 50 हज कर सकता है, 60 हज कर सकता है और जितनी उसको उम्र मिली उससे ज़्यादा वो इबादत कर सकता है। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो अफराद उम्मत के ऊपर इम्तियाज़ हासिल होता है वो कमालात इल्म की वजह से हासिल होता है। और इल्म जो अल्लाह ताला ने दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, और फरिश्तों के सामने भी उसका इजहार किया था, और फिर जब पूछा था, हालांकि वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने दिया जा रहा था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उसके अंदर कामयाब हुए और फरिश्ते उससे आजिज़ हो गए थे। तो बहरहाल ये इल्म ऐसी क़ुव्वत और ऐसी ताकत है कि फरिश्ते अपनी हर तरह की ताकतों के बावजूद वो इंसान से नीचे रह गए। इसलिए इल्म की अहमियत ये हमेशा से मुसल्लम रही है, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे कुरैश बिरादरी में इस तरफ इतनी तवज्जो पहले नहीं थी। अब पहले के मुकाबले में बेहतर सूरत हाल है, पहले से सूरत हाल अच्छी है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है इस बात की कि बेदारी लाई जाए। बेदारी है, लेकिन मज़ीद इसकी ज़रूरत है कि बेदारी लाई जाए और हमारे घर का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। दीनी तालीम ज़रूरी दर्जे की, वो तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम की कोई मुमानात नहीं है। दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी, ये दोनों हमें हासिल करने चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी ये चंद सालों से जो कोशिशें चल रही हैं तालीमी बेदारी के उन्वान से, उसी की बरकत है कि आज बहुत सारे पढ़े लिखे हमें नज़र आते हैं। और ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने थोड़ों को बहुत कर दिया। एक मौके पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम। पहले चंद नाम होते थे कि पढ़े लिखे वो शुमार होते थे कुरैशियों में। अगर कोई समझता बताया जाता कि ये भी कुरैशी हैं तो दूसरों को बड़ा ताज्जुब, अच्छा आप कुरैशी हैं, यानी कुरैशी होना, पढ़ा लिखा होना गोया तज़ाद था। हालांकि अब इस तरह के इज्तिमा से और इस तरह के जमा हो जाने से ये एक जो गलत फहमी थी वो दूर हो रही है। और इंशाअल्लाह आइंदा अगर हम कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े लोग इसी में पैदा होंगे। इसलिए कि अल-अइम्मतु मिन कुरैश, अल्लाह ताला ने इस कौम के अंदर बड़ी सलाहियत रखी है। ज़रा सी ज़रूरत है कि मेहनत की जाए और कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह उसके बहुत अच्छे नमूने निकलेंगे। ये हमारी कोशिशें जो तंजीम हैं इनकी बका के लिए और इनके फ़रोग़ और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने अंदर नाफ़ियत पैदा करें। इसलिए कि ये दुनिया का कानून है जिसको अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया है कि अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, कि जितनी नाफ़ियत होगी उतनी बका होगी। हम नफ़र आसानी को अपने सामने रखें, नफ़र आसानी की कोशिश करें तो उसको बका और इस्तेहकाम हासिल होगा, फ़रोग़ होगी, तरक्की होगी। और अगर नाफ़ियत न रहे और दूसरी चीज़ें उसके साथ शामिल हो जाएँ तो फिर बका की कोई ज़मानत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इस सिलसिले में कोशिश करने की और तरक्की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी समझता हूँ और आप सब हज़रात का शुक्र अदा करना भी मेरा फ़र्ज़ मनसबी है कि इस सख्त तरीन मौसम में आप हज़रात ने मेरे भाइयों की, मेरे अज़ीज़ों की दावत पर सफ़र की ज़हमत फरमा कर मेरा और मेरे रुफ़ाक़ा का हौसला बढ़ाया है
یہ آپ کا ملت کے لیے بھی بڑا تحفہ ہے اور ہم سب کے لیے، اور قریش کانفرنس، جمعیت علماء قریش، ان سب کے لیے آپ حضرات کا بہترین عطیہ اور تحفہ ہے۔ میں سب کی طرف سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو، آپ کی محنتوں کو اور آپ کی شفقتوں کو ہمارے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور بالخصوص قریش برادری کے مستقبل کو تابناک بنانے کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، ہماری اس کانفرنس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری کانفرنس۔ تعلیم کی اہمیت کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تعلیم ہی ہے۔ آپ کا ایک ایک سانس تعلیم کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے والا کوئی طبقہ روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم کی اہمیت پر کوئی خطاب کروں، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے رفقا نے مجھے مامور کیا ہے، تو ان حضرات کی تعمیل حکم کے لیے ادائیگی رسم کے طور پر چند جملے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تعلیم کی اہمیت پر بہت دیر سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک نئی چیز کی طرف اس مجلس کے اعتبار سے، آپ کے علم کے اعتبار سے نئی نہیں ہے، لیکن مجلس میں بیان کی گئی باتوں کے اعتبار سے اس کو جو ہے نئی کہا جا سکتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت سماجی اثرات، سماجی نفع اور نقصان کے اعتبار سے احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس حقیقت کی طرف کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ حضرات نے یہ روایت پڑھی ہے اور سینکڑوں مرتبہ اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام ارواح کو جمع کیا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی کا جو سب سے پہلا خطاب ہے وہ علم سے شروع ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعلموا، اے لوگو یہ بات سیکھ لو، یہ بات جان لو کہ تمہارا رب صرف اور صرف ایک ہے۔ پہلا خطاب ارواح انسانی سے جو اللہ نے کیا ہے وہ علم سے شروع کیا۔ اعلموا، اے میرے بندو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو اور جان لو کہ تمہارا رب میں اکیلا رب ہوں۔ تو علم کے عنوان سے سب سے پہلا خطاب اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ارواح سے کیا۔ مزید آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں علم کا مقام کیا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آتے ہی اس کو غذا چاہیے، اور اس کے مناسب جو غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھی ہے، سمجھی ہے، بات اس کو غور کر سکتے ہیں۔ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا اس کی ماں کی پستانوں کے اندر دودھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کتنی ہی تندرست عورت ہو، کتنی ہی غذائیں اس کو کھلائی گئی ہوں، جب تک بچے کا جنم نہیں ہوتا پستانوں کے اندر دودھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جنم ہو جانے کے بعد تب پستانوں کے اندر دودھ آتا ہے۔ یعنی غذا کا انتظام اللہ اس وقت فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آ چکا ہوتا ہے، اور علم کا انتظام اللہ تبارک و تعالی انسان کے
دنیا میں آنے سے پہلے فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں بنایا تو تمہیں کان دیے، تمہیں ہم نے آنکھیں دی، تمہیں ہم نے دل دیا، دماغ دیا، اور یہی وہ آلات و وسائل ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ نے علم کے اسباب کو دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کی بقا کا جو سہارا ہے غذا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے کے بعد پیدا کیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کا مقام کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ علم کی اہمیت کی طرف ہم کو متوجہ کرنے کے لیے اب ذرا میں آپ حضرات کے سامنے میٹھی باتوں کے علاوہ آپ سے اجازت لے کر کچھ تلخ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، معافی کی امید کے ساتھ۔ ابھی تک جو آپ تقریریں سننے کے عادی رہے ہیں، وہ اس طرح کی تقریریں ہم سننے کے عادی رہے۔ آپ بڑی اونچی قوم ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ کا دسترخوان ایسا ہے، آپ کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ زہریلی میٹھی گولیاں تھی جن کو کھلا کھلا کر آپ کو موت کی نیند سلا دیا گیا، اور معاف کرنا ایک مدت تک اے قریش برادری کے لوگوں، تم نے اپنی نسلوں کا قتل عام کیا۔ چھری کے ذریعے آپ نے ان کو نہیں کاٹا، چاقوؤں کے ذریعے ان کو نہیں کاٹا، آپ نے جہالت کے زہر سے ان کو ذبح کیا ہے، جس کا قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ صرف شادیوں میں لگے رہے، آپ صرف دعوتوں میں لگے رہے، اور آپ نے ان معصوم بچوں کو جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں کاپیاں ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں آپ نے ٹھیلے دے دیے، ان کے ہاتھوں میں آپ نے رکشے دے دیے۔ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں آپ نے ہوٹلوں کی چھوٹی پلیٹیں دے دی، چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، اور اپنے نکمے پن پر خاک ڈالنے کے لیے آپ نے ان بچوں کے بچپن کا قتل کر ڈالا، اور آپ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اس سے زیادہ بدتر قوم کون ہو سکتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کرتی ہو، ان کے مستقبل کو خراب کرتی ہو؟ اس سے ظالم قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کھلے دل سے اعتراف کرو کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، مانو کہ ہم نے غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے، لہذا آج توبہ کر لو اس مجلس کے اندر کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد اپنی نسلوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم ان کے مستقبل کا خون نہیں کریں گے، ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کا آج عہد کر کے یہاں سے جائیں گے۔ تعلیم کے سلسلے میں جیسے ابھی بھی کہا گیا، اگر دوسروں کی طرف دیکھتے رہو گے تو قیامت کی صبح تک آپ اپنی نسلوں کے لیے تعلیم کا کوئی بہتر اور مفید انتظام اپنے ہاتھوں میں نہیں پا سکیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے سہارے چلتے ہیں وہ کبھی منزل پر اپنی مرضی کے مطابق نہیں پہنچ سکتے۔ منزل اگر پانی ہے تو اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ آپ بتائیے، ہندوستان میں جو لاکھوں مدرسے ہیں جو ملت کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس میں کسی حکومت کا یوگدان ہے؟ اس میں کسی سرکار کا تعاون ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے ذریعے دنیا کا اتنا بڑا نظام، مدارس کا جتنا انوکھا اور جتنا مفید اور جتنا خود کفیل انتظام
ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ نظام کہیں نہیں مل سکتا۔ اگر آپ اپنی جیب کے ذریعے اپنے مدارس کھڑے کر سکتے ہیں تو یاد رکھو، آج عہد کرو کہ مدارس کی طرح گاؤں گاؤں میں، قصبے قصبے میں، محلے محلے میں ہم اپنے اسکول بنائیں گے، اپنے کالج بنائیں گے۔ کوئی ہماری طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائے یا نہ بڑھائے، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو بڑے بڑے اسکول بنا سکتے ہیں، بڑے بڑے کالج بنا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اللہ نے جو دولت دی تھی، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری قریش برادری کی 10 سال کی شادیوں کا پیسہ اکٹھا کر لیا جاتا، ان کو برباد نہ کیا جاتا، تو ہم 10-20 کالج نہیں، 10-20-50 یونیورسٹیاں بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی تباہی کا انتظام کیا۔ اس لیے میرے دوستو، جرم ہوا ہے اور اس کا علاج حدیث میں یہ ہے کہ جرم سے توبہ کرو اور آئندہ صحیح راستے پر چلنے کا عزم اور کوشش کرو۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات، بالخصوص علماء کرام، جس طرح آپ نے ملت کی دینی تعلیم کی ضرورت کو اپنے شب و روز کو تج کر انتظام کیا ہے، خدا کے لیے یہ زمام بھی اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ملت آپ کو دیکھ رہی ہے، یاد رکھو، جو کام کرتے ہیں انہی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ ملت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کھڑے ہو جائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکتی ہوئی امت کو خدا کے لیے سنبھالنے کا عزم کر لیجئے۔ اللہ مدد کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ قدم بڑھائیے، اللہ منتظر ہیں آپ کے قدموں کے بڑھانے کے۔ آپ قدم اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آج یہ عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ بڑے پیمانے پر، جس طرح ہم نے دینی تعلیم کے میدان میں امامت کی ہے، انشاءاللہ عصری تعلیم کے میدان میں بھی آج سے علماء بھرپور قیادت کریں گے اور اپنے اکابر اور بزرگوں کی یاد کو تازہ کریں گے۔ آپ کے اکابر نے عصری تعلیم کے لیے جو کام کیا تھا، اس کی بہت بڑی علامت دلی کے اندر موجود ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اپنے بزرگوں کے اس اثاثے کی طرح اور بڑھیے اور ملک کے چپے چپے پر کالجوں اور اسکولوں کا جال بچھا دیجئے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کے لیے تیار بیٹھے۔ اور میں آپ کے اس اجتماع میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ نے شاید آپ کی کایا پلٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، تبھی آپ حضرات کو اس طرح متوجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، او کما قال علیہ السلام، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کو کام میں لگا دیتے ہیں، اس کو کام دے دیتے ہیں، اس کے ذہنوں کے اندر منصوبے اور اسکیمیں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہنوں کو اللہ کی طرف سے مہمیز دی جا رہی ہے، گویا اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بدحالی کو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی میں بدلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کرے میری امید یقین کے اندر بدل جائے۔ آپ سب یہ نہ سوچیں کہ ہم کیسے یہ کام کریں گے۔ آپ نے دینی خدمات کے لیے چھوٹے سے پیمانے پر کام شروع کیا۔ آج ساری دنیا میں دین کا جہاں کام ہو رہا ہے حق کے مطابق، وہ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اس وقت کے انتہائی بڑے عالم دین جو ساری دنیا کو گھوم چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے 7 بر اعظم کی سیر کر چکا ہوں،
میں نے جہاں بھی دنیا میں دین کا کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ واسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیضان ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند جو قائم کیا گیا تھا، آپ سب کو بتاتے ہیں کہ ایک طالب علم کے ذریعے اور ایک استاذ کے ذریعے، اگر ایک طالب علم کے ذریعے ہم اتنا بڑا ادارہ قائم کر سکتے ہیں جو ساری دنیا کو سیراب کرے، تو دو چار طلبہ کو لے کر 200-400 گز زمینوں کے اندر ہم عصری تعلیم گاہوں کا انقلاب کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم ہمت کریں، جذبہ کریں، اپنے اندر جو ہے تھوڑا حوصلہ بڑھائیں، کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ لوگ اس طرف چل پڑے ہیں۔ ہمارے حاجی سلیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، انہوں نے اس تحریک کو اپنے ذہن پر لیا ہے اور اپنے گاؤں کے اندر اپنی ذاتی زمین کا ایک بڑا حصہ اس کام کے لیے طے کر دیا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ اس میں ایک بڑا عصری تعلیم کے لیے ایک بڑا کالج بنانے کا پروگرام ہے۔ آپ دعا کریں کہ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل کے انتظام فرما دے۔ اسی طریقے سے عزیزم مفتی محمد سلمان صاحب، جن کو چھوٹی سی عمر میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو قوم کے لیے فکر کرنے کا جو جذبہ دیا ہے، جو حوصلہ دیا ہے، میں نے بہت کم لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی ہے۔ ان کے رفقا اس کی تائید کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو اتنا اہل نہیں، اس بچے میں یہ ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ تو واقعی مجھے خیال آیا بچپن کا۔ یہ جب چھوٹے سے تھے تو میرٹھ میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور جامعہ نور الاسلام اس وقت میں اس میں پڑھاتا تھا۔ وہاں حضرت کا قیام ہوا تھا، پرسنل لا بورڈ کا اجلاس تھا، تو میں مفتی محمد سلمان کو اس وقت گود میں اٹھا کر کے لے گیا تھا، اور میں نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں لے جا کر ڈالا کہ حضرت آپ اس کی بسم اللہ کرا دیجئے۔ زبان بھی ان کی اس وقت لڑکھڑاتی تھی بولنے کے لیے، لیکن جیسے بھی تھے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بسم اللہ کرائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرف توجہ دی ہے۔ اور اس کانفرنس کی تیاریوں میں بھی انہوں نے اور ان کے رفقا نے کس طرح دن رات کو ایک کیا ہے۔ کئی روز سے مسلسل ان کا معمول یہ ہے کہ وہ روز دہلی آتے ہیں اور 2 بجے 2:30 بجے گھر پہنچتے ہیں، پھر اگلے دن نکل جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک کالج بنانے کا پختہ ارادہ کیا ہے۔ 60 میں زمین لی ہوئی ہے، بہت جلد انشاءاللہ اس میں جو ہے بنیاد رکھ کر کام شروع کیا جائے گا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جس طرح یہ 2 نمونے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اس طرح کے نمونے قوم کے سامنے پیش کریں کہ ہم جس لائق بھی ہیں بہت جلد ہم بھی انشاءاللہ قوم کو یہ تحفہ دیں گے اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ہماری یہ قریش کانفرنس بھی اور جمعیت علماء قریش بھی، ان کا روز اول سے تعلیم کے ساتھ ساتھ برادری میں جو ایک دمک لگی ہوئی ہے، شادیوں کے نام پر، جہیز کے نام پر، روز اول سے اس پر محنت ہو رہی ہے، اور اس میں بھی کچھ کامیابیاں ہم کو مل رہی ہیں۔ اور اگر ہم نے بہت جلد اس کا علاج نہیں کیا تو آپ یقین رکھیے کہ شاید وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان میں آپ کی برادری کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ غور سے سمجھو، جب یہ ہمارے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، غریب بیٹیوں کی جو سسکیاں نکلتی ہیں، جو آہیں نکلتی ہیں، جن کو ان کے بستر اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قسم خدا کی وہ عرش سے نیچے کہیں نہیں رکتی۔ اور
میں نے تو دیکھا ہے اپنے علاقے میں کہ جن جن لوگوں نے بڑی بڑی شادیاں کر کے ان غریبوں کے دل پر چوٹ ماری ہے وہ آج تباہیوں میں ہیں، ان کے کاروبار بند ہیں، بہت سے لوگ ان میں جیلوں میں ہیں، بہت سے لوگ اپنے مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور اگر اسی طرح غریبوں کی آہیں لیتی رہی یہ برادری تو شاید اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات کڑوی ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر میں نے حقیقت کا آئینہ آپ کو نہ دکھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں مجرم شمار کیا جاؤں گا۔ یہ باتیں اگرچہ بری لگ رہی ہوں گی لیکن یہ آئینہ دکھانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کی بیماریوں سے سمجھوتا کر لے تو وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ قاتل ہے۔ کوئی قائد، کوئی رہنما اگر اپنی قوم کو صحیح آئینہ نہ دکھائے، صحیح صورتحال ان کو نہ بتائے تو وہ رہبر نہیں بلکہ رہزن، ڈاکو اور لٹیرا ہے جو اپنے مفاد کی روٹیاں قوم کے جنازوں پر سینکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے شادی اور بیاہ میں جو طوفان ہم نے بدتمیزیوں کا برپا کیا ہے اور کسی اور کا نہیں، آپ نے معاف کیجئے گا اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے۔ سب بلا استثناء جتنے ان شادیوں کے دیوانے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسان کی بجائے جانور بنا لیا ہے۔ ہماری برادری میں زیادہ تر مویشیوں کا کام کرنے والے لوگ رہے ہیں، مویشیوں سے رابطہ ہے نا۔ آپ نے کسی بھینس اور بیل کو بیٹھ کر جو ہے چارہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بھینس بیٹھی ہو، بیل بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے لے جا کر سانی کا ٹوکرا رکھ دیجئے، وہ کھڑا ہوگا، پہلے کھڑا ہونے کے بعد کھائے گا۔ یعنی جانور کی فطرت میں ہے کھڑے ہو کر کھانا۔ اور آج آپ کیسے کھاتے ہیں؟ آپ کی شادیوں کا اسٹینڈرڈ یہی ہے تو آپ نے دعوت کے نام پر چند لقموں کے لیے اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے۔ اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ہی اپنی بیٹیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہو۔ چور ہو تم، ڈاکو ہو۔ ایک غیر ڈاکو ہوتا ہے جو کبھی کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے، تم چور ہو اور ڈاکو ہو۔ تم نے اپنی بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہو۔ تم سے بڑا ڈاکو اور رہزن کون ہوگا؟ ہمارے ان لوگوں نے ایک پوسٹر میں یہ بات لکھ دی کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو، تو بہت سے لوگوں کو تو ایسی مرچیاں لگی ہیں کہ ایک ہفتے تک وہ میرے کان کھاتے رہے کہ کیا لکھوا دیا آپ نے، کیا لکھوا دیا۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ بیٹیاں میں ہی اپنا کاروبار اپنے بیٹوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ظالم ہیں۔ حضور نے ان کو ظالم کہا۔ اس کے لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک بیٹے کو آپ جتنا دے رہے ہو بیٹی کو بھی اتنا ہی دیجیے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ حضرت یہ چیز میں ان کو گفٹ کر رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے سوا اور بھی کوئی اولاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ ان کو بھی دے رہے ہو؟ کہ نہیں، ان کو تو نہیں دے رہا۔ تو فرمایا اشہد غیری، جا کسی اور کو گواہ بنائیو۔ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے معاملے کے اندر گواہ نہیں بن سکتا۔ جو بیٹیوں کو نہیں دیتے وہ ظالم ہیں اور وہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ تو خدا کے لیے وحشی پن چھوڑو اور اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں لاؤ تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر پیش ہو سکو۔ یہ میری باتیں بڑی غیر مرتب سی اور بڑی سخت سی ہیں، اس سے یقیناً آپ حضرات کا دل دکھا ہوگا، لیکن میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ میری مجبوری اور میرے دل کا درد ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اگر میں یہ کڑوے الفاظ نہ کہوں
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وقت جو پیسہ ہم نے اس کانفرنس میں خرچ کیا ہے وہ سب بیکار اور ضائع نمائش کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس محنت کا خلاصہ ہے. ہم آپ کو آئینہ نہ دکھائیں, خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہروں کے داغ کو نہ دیکھیں تو کبھی ہمارا چہرہ صاف نہیں ہو سکتا. میری ان باتوں سے جو تکلیف پہنچی اس کو معاف فرمائیے, اور ایک چھوٹے بھائی کی باتوں کو آپ دل کی گہرائیوں میں لے کر چلے جائیے. اور خدا کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے. اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے. آخر میں آج کی ہماری یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی اس کا خلاصہ آپ حضرات کی رضامندی اور آپ حضرات کی طرف سے ان کی تعریف یہ ہمیں درکار ہے. وہ تجاویز آپ حضرات کے سامنے آئیں گی, اور پھر جیسا کہ ہمارے دعوت ناموں اور اشتہار وغیرہ میں بھی مذکور ہے کہ آج جو برادران قریش کے علماء کرام یہاں تشریف لائے ان کو ہمارے ان اکابرین کے ہاتھوں سے شیلڈ دے کر اعزاز سے نوازا جائے گا. اس لیے میں تجاویز پیش کرنے کے لیے عزیزم مفتی محمد سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تجاویز پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور غم کا اظہار کرتا ہے اور اس کے ازالے کے لیے تعلیمی بیداری پیدا کرنے کو ضروری خیال سمجھتا ہے, جس کے لیے ایک ملک گیر تعلیمی بیداری کاررواں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ کاررواں مختلف شہروں, قصبات, موضوعات میں میٹنگیں, خصوصی ملاقاتیں, گفتگو کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کا احساس دلا کر تعلیمی مہم میں شریک ہونے پر آمادہ کرے گا. نیز جگہ جگہ مکاتب اور اسکول اور کالج کے قیام کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا. اس تجویز کی تائید کے لیے میں مولانا علاء الدین صاحب کو جو تجویز پیش کی گئی ہے اس تجویز کی میں بھی تائید کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. میں اپنی طرف سے اور تمام برادران قریش کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں. اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. حضرت مولانا اسرار صاحب بڑھانا. السلام علیکم. جو تجویز پیش کی گئی ہے انتہائی بہت ہی ضروری ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. میں اپنی طرف سے اور تمام ہی اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ آئے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. ضروری محل ہے, تاہم دنیا میں رہنے اور دنیا کو برتنے اور مخلوق کے کام آنے, انسانیت کے لیے تمام علوم مفید ہونے کے لیے تمام علوم فنون کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور ان کی اعلیٰ اور بہتر انسان ہونے کے لیے بنیاد ہے. آج کل یہ مسئلہ اس لیے بھی نازک اور اہم ہو گیا ہے کہ اغیار کی سازش اور مخطوط تعلیم گاہوں کے مفسدانہ ماحول ہماری نسل کو نہ صرف اسلامی قدروں سے دور کر دیا ہے, بلکہ اب نوبت ارتداد تک آ گئی ہے. اس لیے اجلاس تمام مسلمانوں بالخصوص علماء قریش سے التماس کرتا ہے کہ مدارس کا قیام ان کی بقا اور مضبوطی کے ساتھ ہی عصری تعلیم گاہیں قائم کرے اور اس کی تحریک چلائے. خصوصاً لڑکیوں کے لیے کم از کم انٹر کالج تک کی ایسی درسگاہیں قائم کی جائیں جن میں عصری تعلیم کا نظم اسلامی ماحول میں اپنے تشخص اور تہذیب کے ساتھ ہماری بچیاں اغیار سے محفوظ رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں. اس کی تائید کے لیے میں احمد آباد سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر تائید فرمائیں. اسی طریقے سے مفتی مونس حسان دہلی, ایم وائی قادری صاحب خرجہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس تجویز کو اپنی طرف سے اور اپنے والد محترم حضرت مولانا حکیم عبدالرزاق صاحب کی طرف سے تائید کرتا ہوں، اپنی پوری قوم کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اہم تجویز ہے اور میں اس تجویز کی پرزور حمایت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے رفقا کی طرف سے. چونکہ دینی تعلیم انسان کی ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی ہے، اور دنیاوی تعلیم ضرورت زندگی ہے. ان دونوں ضرورت تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی تجویز آئیں اور ہم سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جزاک اللہ احسن جزاک. السلام علیکم. اس حسین تجویز کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر میں اس حسین تجویز کی پرزور تائید کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ان قصبوں اور دیہاتوں میں مکتب کا قیام عمل میں لانا ہے، اور مکتب وہ صرف مکتب نہیں بلکہ ایک ایجوکیشن سینٹر کے عنوان سے وہاں اور بھی علوم اور فنون کا کام ہوگا. اس کے لیے انشاءاللہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. ابھی اس اجلاس کی جو روداد آئے گی 2-3 دن بعد PDF میں آپ کی خدمت میں بھیج دی جائے گی، وہ انشاءاللہ اس میں اس کا پورا خاکہ موجود ہوگا. تو وہ کاررواں پہنچے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس طرف توجہ دلائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے. مکاتب کی اشد ضرورت ہے، اور اسی طرح عصری تعلیم کی بھی، اور جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں. السلام علیکم. جو تجویز پیش کی گئی ہے اس سے ایک بات میں کہوں گا، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں سبھی لوگ یہاں سے جا کر اس پر عمل کریں. پروگرام بہت اچھا رہا. اس سے بھی اچھا جب ہوگا جب ہم اپنے اپنے گھروں پہ جا کر، ایریا میں جا کر اس پر عمل کریں اور پوری طاقت سے اس پروگرام کے لیے کامیاب بنائیں. شکریہ. مکاتب کا قیام امت مسلمہ کی بنیادی ضرورت ہے. مکاتب کے قیام کے لیے جو تجویز پیش کی گئی ہے میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں. السلام علیکم. اسی تجویز کی تائید کے لیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز و موقر علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے کرم فرما بڑے حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب زیدہ مجدہ، اور جمعیت علماء کے تمام ہی عہدیداران اور ذمہ داران، اور علماء اور جمعیت القریش کے تمام ہی ذمہ داران کو میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس اہم پروگرام کی مکاتبی کی نہیں بلکہ تعلیمی بیداری اور جتنی تمام تجاویز آئی، جتنے تمام بیانات ہوئے، ان کی بہت ہی اہم اور وقت کی ضرورت تھی. اور اس بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ تمام ہی نوجوان علماء کرام اس کے اندر تشریف فرما ہیں، جو اپنے اندر ایک بہت سے بچے ہمارے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں یا دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں، ہم اپنے مدارس کا بھی تعاون کرتے ہیں، مساجدوں کے اندر بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. تو ہم اس مشن کو لے کر جو بچے جس لائن کے اندر. الرحمن الرحیم. دیکھیے اتنی تجاویز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، چاہے وہ مکاتب کی ہو، تعلیم کی ہو. ہم ان تمام تجاویز کو اچھی طرح جانتے ہیں. ذمہ داری یہ ہے کہ ان پر مکمل طریقے سے اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں، اور مدارس ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عصری تعلیم کے اعتبار سے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی تجاویز پیش ہوئی ہیں میں اپنی طرف سے، اپنے رفقا کی طرف سے تائید کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ ان دونوں تنظیموں نے مل کر انشاءاللہ اس میں مل کر کام کریں گے. اور اس تجویز کے سلسلے میں آپ حضرات اپنی رائے بھی پیش فرما سکتے ہیں. ویسے بہت تفصیلی گفتگو حضرت صدر محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد.
جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں. بہرحال عمل کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو اشتراک ہے جمعیت علماء قریش کا اور قریش کانفرنس کا، یہ مضبوط ہونا چاہیے. یہیں تک نہیں، گاؤں در گاؤں، شہر شہر اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہو دونوں شانہ بشانہ ساتھ ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ حضرات کو جو پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ آپ لوگ دور کریں گے، اور جو علماء کو پریشانیاں پیش آئیں گی وہ آپ حضرات پیش کریں گے. چونکہ یہ تجربہ ہے، جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے دونوں تو کام نہیں چلے گا. دو پہیے چلتے ہیں گاڑی کے، اور دونوں جب چلیں گے اگر کسی میں پنکچر ہو گیا تو دوستو پھر گاڑی بیکار ہے. اس لیے خلوص سے، للہیت سے اور جس طرح سے لے کے چلے ہیں کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. ابھی کل کی بات ہے، ایک اور کانفرنس یا جمعیت کون سی ہے میں نہیں جانتا وہ، تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی سے 2 کیوں ہو گئی، ساتھ آئیے، میرٹھ میں آئیے. میں نے دعوت دی ان کو کہ دلی میں آئیے، دلی میں کانفرنس ہو رہی ہے 10 تاریخ کو، اس میں آ کے آئیں گے. پتہ نہیں آپ حضرات نے دعوت دی انہیں یا نہیں دی. عام پیغام تھا ہمارا، عام تھا، آنا چاہیے تھا. بہرحال تو میری کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ چیزیں آئی ہیں سامنے، لیکن عمل میں آنی چاہیے. یہ ایسے ہی جلسے اور جلوس کی وہ بن کر نہ رہ جائے نمائش، بلکہ عمل ہونا چاہیے. بس یہی درخواست ہے، میں تائید کرتا ہوں اس کی. جزاک اللہ. نہیں ہے کہ آسان نکاح جیسے بہت زیادہ واحیات پناہ بھی ہو رہا ہے، لڑکیاں بلائی جا رہی ہیں، ڈی جے سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے منڈپ میں شادی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ہمارے اتنے عہدیدار ہیں، اتنے ہم سب کچھ ہیں، ذمہ دار ہیں. کیا ہم میں سے ان اس پروگرام کی ہم کوئی زینت بنیں گے؟ کیا اس پر ہمیں کوئی بندش ہم اپنے اوپر لگانی چاہیے یا آپ لوگوں پر بھی؟ ہم یہاں بیٹھے تو ہیں، کیا ان کی ہم زینت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہمارے اکابر علماء حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. ابھی باغبت میں کانفرنس ہوئی، آپس میں تمام ائمہ حضرات پڑھائے گا نہ دوسرا امام نکاح پڑھائے گا. ایک تجویز پیش کر دی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. اور جتنی باراتیں آ رہی وہ بالکل سادگی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نکاح ہوئے. الحمدللہ یہ عمل وہاں ہو چکا. اور جس بارات میں گاجا باجا وہاں کوئی عالم نکاح کے لیے تیار نہیں، اور اس بارات کو ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا. تقریباً ایک جگہ میں شادی تھی، مولانا 30,000 انہوں نے گاجے باجے کے لیے جمع کیے. وہاں کے علماء چند حضرات گئے اور جا کر کے انہیں سمجھا، اتنے تم خرافات پر پیسہ خرچ کر رہے ہو، مدرسے میں خرچ کر لو، یا دینی بچوں پر مدرسے میں لگا لو گے تمہاری آخرت بنے گی، اور آخرت بنے گی تو اللہ راضی ہوں گے. اصل تو اللہ کے راضی کرنا. اللہ ہمارے حضرات کے علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ تہیہ اور نیت کریں، یا صرف زبان پڑھنا ہو، دل میں ٹھان کر اور سوچ کر جانا کہ انشاءاللہ محلہ گاؤں پوری ہم دل و جان کے ساتھ کوشش اور محنت کریں گے. انشاءاللہ میں انتظام کی تائید کرتا ہوں، اپنے رفقا اپنے ساتھوں کی سب تائید کرتے ہیں آپ کی بات. جزاک اللہ. ابھی حضرت وکیل صاحب جو فرما رہے تھے، وکیل عمران صاحب، اس طرح کے پروگراموں میں اور شادیوں میں بالکل شرکت نہیں کریں. مزید اس کی تائید و توثیق کے لیے قاری محمد عثمان صاحب جو پردھان ہیں عمر پور سے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. شادی کرتا ہوں، اور ابھی پچھلے مہینے 18 تاریخ کو میرا ایک شادی میں جانا ہوا تھا ممبئی میں. تو الحمدللہ بہت سادگی کے ساتھ میں، تو بہت دیکھ کر اپنی برادری یاد آئی کہ ہماری برادری کے چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی اگر ہے تو وہ یہ نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شادی کے اندر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو میں نمائش کروں. صدر محترم، عزیزان قریش اور میری ماں اور بہنیں، وقت کی قلت ہے اور موضوع بڑا اہم ہے. ابھی وکیل صاحب نے ایک بات کی، بائیکاٹ کی، کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں زیادہ تفصیل نہ کہتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام ہے جمعیت علماء قریش یا قریش کانفرنس. کہ کسی ایک
کا نام نہیں ہے، یہاں پہ اجتماعیت ہوتی ہے، علماء ہو غیر علماء ہو، اجتماعیت جب ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے، انفرادیت سے کام نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہم بائیکاٹ کر کے چلے جائیں گے، برادری پوری قوم ساتھ نہیں دے گی، تو بہن بیٹیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں، بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ معاف کیجئے گا، مطلب اس کو کہیں بدگمان نہ محسوس کیجئے گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے جڑ سے ہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ہم ایک سائڈ ہو کے بیٹھ جائیں، ہمیں مل کے کام کرنا ہے۔ میں تھوڑی سی اپنے علاقے کی آپ کو کارگزاری بتلا دوں۔ مولانا سلیم صاحب بجنور سے تشریف فرما ہے، مولانا چاہت محمد صاحب گنگو سے، انہوں نے ہمارے یہاں پہ امامت بھی کی ہے، عتیق الرحمن صاحب میرے عزیز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضلع بجنور کے اندر جمعیت علماء قریش نے تقریباً 2012 میں 13 میں 14 میں کام کیا تھا، اور ہم نے ہمیں اپنی شادیوں کو اسلام کے مطابق کرنا چاہیے، آسانی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے اندر تو منگنیاں بھی نہیں ہیں، بارات بھی نہیں ہیں، دوسری چیزیں بھی نہیں ہیں، جہیز کا بھی تصور نہیں ہے، لیکن ہم نے قوم کو اپنے پاس بلانے کے لیے اور ان سے اپنے تعلقات کو ہموار کرنے کے لیے، کام کو آسان بنانے کے لیے ہم نے کچھ تجاویز پیش کی تھی جس کو قوم نے قبول کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں سے کوئی چیز ختم نہیں کرتے، لیکن ان کا ہم طریقہ کار تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو چینج کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پوری قوم نے، یہاں لوگ گواہ ہیں کافی کہ وہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور بہت سی ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بچیاں، ان کے ہاتھ پیلے ہوئے اور وہ اپنی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے پیسے کا، تو اس وقت پیسہ بھی بہت بچا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر ہم لوگوں نے اتنا پیسہ کما لیا، اتنا پیسہ بچا لیا، کہ ہم نے اتنا پیسہ بچا لیا کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی خوشیاں بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے مستقبل کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور ان کی تعلیم پہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی بیاہ شادیوں کو ختم، وہ جو ان کی رسومات ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں ان کی عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں، ہم اس کے اوپر کام کریں۔ اس کے اوپر کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے، ایک دوسرے سے صلاح لے کے، اور اس کو ایک مہم کے تحت جس طریقے سے تعلیم بیداری مہم چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو یقیناً یہ بائیکاٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ فلاں کو شریک نہ کیا جائے، فلاں کو شامل نہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے سے قوم کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اور قوم کے اندر جو ایک لیول لگا ہوا ہے کہ یہ بڑے فضول خرچ کرنے والے ہیں، بڑے جاہل ہیں، انشاءاللہ یہ لیول بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ مان کے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ مولانا شاہد صاحب باغ پر یہ حضرات تشریف لے آئے۔ یہ تاریخ قریش حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ ہی ہے، یہ ہندی میں چھپائی گئی تھی۔ فی الحال اگرچہ حضرات علماء کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہندی میں ہی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب باغ پر، جی مولانا بدر اختر صاحب ککرولی، مولانا محمد ہارون صاحب ٹانڈا، مولانا ابرار صاحب کوتانا، مولانا آصف صاحب کوتانا، مولانا مفتی محمد محسن صاحب کیرانہ، مفتی محمد اسرار صاحب بڑھانا، مفتی وسیم صاحب بڑھانا، مفتی آس محمد صاحب بڑھانا، مولانا ابوالکلام صاحب کھتولی، مولانا ابوالکلام صاحب، مفتی محمد سلیم صاحب بجنور۔ آپ کی تو شیٹ بڑی ہے تو بعد میں لے لیں۔ خدمت والوں، مولانا محمد عمران صاحب مظفر نگر، مفتی اسامہ صاحب کھتولی، مفتی اسامہ ادریس صاحب، مولانا راشد صاحب مولانا، مولانا سلیم صاحب،
मौलाना वक़ार अहमद साहब दिल्ली, चले जाएंगे सामने से नहीं आएगा। रोहटा, मौलाना मोहम्मद जीशान साहब फ्रांस गढ़ी, मौलाना मोहम्मद हारून साहब कैराना, मौलवी मोहम्मद जीशान कैराना, मौलवी मोहम्मद मूसा जानसठ, मौलवी जुबैर साहब गढ़ी पुख्ता, मौलवी शादाब साहब गढ़ी पुख्ता, इसी तरीके से हमारे MY कादरी साहब खुर्जा, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब बुढ़ानवी, हमारे बहुत सारे मेहमान 4-5 मेहमान आगरे से आने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। मौलाना मोहम्मद अनस साहब मेरठ, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब मेरठ, मुफ्ती मोहम्मद साद साहब दिल्ली, मौलवी अब्दुल कादिर साहब मुजफ्फरनगरी, मौलवी अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती मोहम्मद मोनिस हसन साहब दिल्ली, मुफ्ती मोहम्मद इंतजार साहब बिजनौरी, इमाम बड़ी मस्जिद कसापुरा दिल्ली, मौलाना राशिद साहब खतौली, अब्दुल कादिर साहब और अब्दुल्ला साहब को ले लें। हाँ है। और सालाना इम्तिहान में दौरे में अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन दूसरी पोजीशन पर ये दारुल में आए थे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मुजफ्फरनगरी, मुफ्ती मौलाना आबाद साहब तावली, जी कारी मोहम्मद जाकिर साहब, जिसने ग्रुप में नाम देख लिया वो भी आ जाए, सभी मोहतरम हैं, तशरीफ ले आए, क्योंकि शायद लिस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, हमसे उसकी माफ़ी चाहते हैं। बाकी आ जाए जिसने ग्रुप में नाम देखा हो, उनके नाम तो सिर्फ काफ़ी मौला होगी भी हज़रत सदर मोहतरम की हाबिब मोहम्मद जैद साहब और कारी मोहम्मद मेहरबान साहब को फजल रहमान साहब गुलावटी। मैंने आज किया था कि जो जिन हजरात के नाम नहीं आ सके वो तशरीफ ले आए। कारी फजल रहमान साहब। अब मैं जो हमारे मेहमान बाहर से तशरीफ लाए हैं उनको बुलाना चाहूँगा। BM यूसुफ साहब जो बेंगलोर से, 5 उलमा को बड़े को हजरत मौलाना यामीन साहब, हजरत मौलाना यामीन साहब, कारी जाकिर साहब तो हमारे पुराने साथी हैं और काफ़ी काम किया है और करते भी हैं। मौलाना सलमान साहब, मौलाना सलमान साहब, मौलाना चाहत साहब, मौलाना चाहत साहब, ये मंत्री साहब निसार साहब, ये बड़ी खुशनसीबी है कि इतने सारे आलिम एक साथ एक मंच पर हैं। और हाँ वो फेस की आपकी कारी मोहम्मद उस्मान साहब प्रधान उमरपुर। आप कहाँ थे भाई? शील्ड बांटते वक्त कैसे कट जाएंगे? इजाजत है सर? हाँ देखा ना अभी
इस तरीके से फटाफट आए और प्रोग्राम को जल्दी से निपटा दिया। कुर्ती ले आओ भाई। प्रोफेसर मोइन खलील अहमद साहिबा, तंजीम कुरैशी साहब, मुबारक कुरैशी साहब, डॉक्टर मोहम्मद तारिक कुरैशी साहब, मोहम्मद कलाम साहब, एडवोकेट शराफत हुसैन साहब। आराम से भाई। अलाउद्दीन साहब पूना, नबी मोहम्मद नदीम अकबर कुरैशी साहब उत्तराखंड, जियाउल्लाह तमिलनाडु, हाजी फुरकान कुरैशी साहब, सदातुल्लाह खान साहब, थोड़ा सा जल्दी करें। स्टेज पे जगह दे दें सर। ये हमारी तंजीम को 2100 रुपए का चेक जो है दे रहे हैं, ये डोनेशन के तौर पे। जो रह गए उनको अवार्ड नहीं मिला है तो बगैर किसी खिदमत के आप यहाँ आ जाइए। जी सर, जल्दी से फ्री हो जाए। सदातुल्लाह खान साहब, समद कम्मू साहब, कौन है? समीर कुरैशी साहब, हाजी बाबुद्दीन साहब, अंकल को दे लेते सर। आप है ना साहब, सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए। मौलाना कलीम साहब, मौलाना कलीम। रहमत साहब, फैसल भाई, आरफीन कुरैशी, साकिब अजीज, शादाम सलीम, एडवोकेट शमशाद अली साहब। सर ये गए खुशामद की दरामद की। हमारे इमाम साहब ने कह दिया कि मेरे हाथ से जो है, फिर वहाँ जामा मस्जिद में गए, मरकज के अंदर गए, तो ये है साहब। मैं एक जो है मैं सलाउद्दीन कुरैशी साहब, हाजी सल्लू जो नाम से उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोग उनसे जो है परिचित है, जानते होंगे। हाजी सल्लू कहे जाते हैं, गाजियाबाद निजाम खानदान से ताल्लुक़ है। आज वो सुबह जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं सर्जरी के लिए। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया। ऐ अल्लाह, हम आपके गुनहगार बंदे हैं, आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। आप हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, आप हमसे राज़ी और खुश हो जाइए। ऐ अल्लाह, अपने अज़ाब से पूरी इंसानियत को बचा दीजिए। ऐ अल्लाह, अपने गज़ब से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, जो काम आपको पसंद है वो हमसे ले लीजिए। ऐ अल्लाह, जिन कामों को आप पसंद नहीं फरमाते उनसे हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमा लीजिए, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, जो यहाँ मशवरे हुए हैं, बातें कही गई हैं,
اے اللہ آپ ان کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان سب باتوں کو عمل میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تقریروں کو عمل کا روپ دے دیجئے، اے اللہ ہماری تحریکات کو کامیاب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ہر تحریک کو عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ جو یہ تنظیم بنی ہے، اے اللہ یہ جو اجتماع پہلی بار قریش کانفرنس کی طرف سے جمعیت علماء قریش کی طرف سے ہوا ہے، اے اللہ پوری زندگی ہم کو اپنی قوم کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرما دیجئے، اے رب ذوالجلال آپ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے، اے رب ذوالجلال اس کانفرنس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے نافع بنا دیجئے، ملت کے لیے نافع اور مفید بنا دیجئے، اے رب ذوالجلال بہت سے لوگ بیمار ہیں، شفا آپ کے سوا کون دے سکتا ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں جیسے حاجی صلاح الدین صاحب ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایمان والے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے عزیز مولانا فاضل صاحب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اللہ گنگوں کے مدرسے میں ایک ہمارے مدرس ہیں ان کے والد سخت ترین بیمار ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما، ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ سب کی دشواریوں کو آسان فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے چلو چلو ہمارے بہت ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے بھائی چلو